خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، سوجان مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، سوجان ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے، نور الہدا کے گھر میں خود وجہ ہے روشنی ہے۔ سبحان اللہ اکبر میرے کریم آقا کے غلاموں، کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے، نور الہدا کے گھر میں خود وجہ ہے روشنی ہے، خود وجہ ہے روشنی ہے، دیکھی ہے جس نے رب کے دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، میری بات کے حاضر اور کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا پھر اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں، اور قربان جائے سرکار نے فرمایا جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور فرمایا جو بندہ اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتا رہے یعنی نماز ادا کرتا رہے، اللہ اس کے نام کا سجید توجہ اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جو ایک درخت لگتا ہے اس کا سایہ کتنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، فرمایا 500 سال تک وہ چلتا رہے، فرمایا وہ تھک جائے گا، جنت کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ کی کتنی رحمتیں، اللہ کی کتنی برکتیں ہیں، اللہ نے کتنی آسائشیں رکھی ہیں، بشرط کہ بندہ تھوڑا سا اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے دیکھے۔ آگے چلیے، کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے ماہ رمضان میں قیام کیا، نبیل بھائی توجہ، ماہ رمضان میں قیام کیا یعنی اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اب سرکار نے یہ بھی فرمایا دن کو روزہ رکھو رات کو قیام کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، تو سرکار نے فرمایا جس نے قیام کیا، اب اس قیام سے مراد نماز بھی ہے، نماز تراویح بھی ہے۔ فرمایا جس کسی نے قیام کیا، فرمایا ایمان کی حالت میں، فرمایا اللہ اس کے 7واں گناہ کی معافی فرما دیتا ہے۔ قربان جائے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب سابقہ گناہ بخشے جائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھی ہمیں توفیق بخش۔ رب کریم ہے۔ اچھا پھر کریم آقا کے غلاموں، جوانی میں جب رب کو یاد کیا گیا اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ حضور کا یہ فرمان ہے در جوانی توبہ کردن شفا پیغمبری، فارسی والوں نے لکھا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نبیوں کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا، بڑھاپے میں تو پھر سرکار بھی کہتے ہیں کہ آپ 60 سال کے ہو گئے وہ خدا گھر بن لو اور گھر دے رہا ہو یا بطیر دے رہا ہو، سمجھو اس لیے فرمایا کہ جوانی کے اندر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اس رب کو بنا لیں، اب قربان جائیں جوانی میں، قربان جائیں۔ کریم آقا کے غلام حدیث سنیے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا
قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. جب کوئی سایہ نہ ہوگا صرف رب کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, اس سائے میں ہوں گے. فرمایا ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس نے جوانی اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں گزاری ہوگی. جوانی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے گزاری ہوگی. اور کریم آقا کے غلاموں, جب رب اتنا کرم فرمانے پہ تیار ہے تو بندے کو بھی جو چاہیے نا اس کی بارگاہ میں آ جائے. اور میاں صاحب نے بڑی سونی بات کی ہے, بلکہ پہلے ایک قول سن لیں. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. بڑی پیاری بات کی آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ بچہ جب روزہ رکھتا ہے تو ماں سارا دن بچے کو چومتی ہے, پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. بندہ جب روزہ رکھے رب 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا ہے. رب کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو کیوں نہ پھر ثنا الہی اور جو مالک ہر ہر دان اس کا جب رب اتنا کرم فرمانے پہ تیار ہے, عمران بھائی پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ ہمیں بھی تو چاہیے نا. ہر مسجد سے صبح یہی صدا آتی ہے, روزے داروں, اللہ نبی کے پیاروں, اٹھو سحری کا اہتمام کر لیں. ہر مسجد سے امام صاحب اٹھ کے یہ صدا دیتے ہیں, لیکن قوم والی راضی نہیں تھی. قوم نہیں راضی تھی, اللہ راضی کرتا. کریم آقا کے غلاموں, توجہ میرے کریم آقا کے غلاموں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے مہمان کی قدر کرتا ہے پھر اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے. ماہ رمضان کی 10 تاریخ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون اول, سبحان اللہ. آج کا جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ خاتون اول, یہ خاتون اول. تو ہم اس خاتون اول کا کیوں نہ ذکر کریں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے, جس نے میرے رسول کو سب سے پہلے رسول مانا ہے. اور پھر وہ کوئی آگ نہیں, مومنوں کی ماں ہے. مومنوں کی ماں ہے. قرآن کی بات ہے, بات میری نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا قرآن فرماتا ہے کہ نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں, ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جائیں, 40 سال کی عمر ہے. سرکار کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجا, حضور نے قبول فرمایا. نبی کی عمر ہے 25 برس, ام المؤمنین اماں خدیجہ کی عمر ہے 40 برس. مشاورت ہوئی, نکاح ہو گیا, میرے نبی کے گھر میں آ گئی. اور ایک بات یاد رکھیں, میرے کریم آقا کے غلام مومنین اماں عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت اماں عائشہ
حضور کے نکاح میں رہی، سرکار نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی تب تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور میرے رجوع نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 4 عورتیں دنیا میں بھی اعلیٰ ہیں، جنت میں بھی اعلیٰ ہیں۔ 4 عورتیں دنیا میں بھی اعلیٰ ہیں، جنت میں بھی اعلیٰ ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی میری خدیجہ الکبریٰ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا فرمایا کہ حضرت آسیہ، حضرت مریم، اور چوتھا فرمایا کہ حضرت آسیہ۔ فرمایا کہ 4 عورتیں کائنات عالم کے اندر سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے، سرکار نے فرمایا حضرت مریم اپنے زمانے کی سب سے اعلیٰ خاتون ہے، اور حضرت خدیجہ اپنے زمانے کی سب سے اعلیٰ خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ کا ذکر حضور بار بار، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا آنا، حضرت خدیجہ کا ذکر، حضور کا جانا، حضرت خدیجہ کا ذکر۔ آخر کار ایک دن میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کر بھی دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے وہ سرخ رخسار والے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری موجودگی میں میرے یعنی کہ نکاح میں آنے سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو، لیکن حضور نے ذکر اتنا کیا کہ میں مجبور ہو گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کیا وہ ایک رخساروں والی، سرخ رخساروں والی، کیا وہ ایک ہی عورت تھی؟ اس کے بدلے میں اللہ نے آپ نے اتنی اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ سنیے میرے نبی نے فرمایا، حضور نے جملہ بدلا، سرکار نے فرمایا فرمایا عائشہ ہاں وہ ایک ہی عورت تھی، وہ ایک ہی عورت تھی۔ فرمایا جس وقت ہر ایک نے مجھے جھٹلایا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا کلمہ پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، زبانوں پہ گالیاں تھی، ہاتھوں میں تالیاں تھی، لوگ ستاتے تھے، لوگ رلاتے تھے، ایک خدیجہ تھی جو میری ہمت بڑھواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں قربان جائیں، حضور حضرت خدیجہ سے کتنا پیار ہے، قربان جائیں۔ اچھا پھر حضور جب اعلان نبوت فرمایا، حضور چلے جاتے غار حرا، تشریف لے جاتے، ماہ رمضان میں اکثر غار حرا میں گزارتے، اور پھر حضرت خدیجہ نے 25 برس حضور کی عمر میں گزارے ہیں۔ جب 55 برس کی تھی اس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر حضور غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے۔ اب اندازہ لگا لو 55 برس کی عمر ہو، کھانا بنانا اور پھر گھر سے لے کر غار حرا میں لے جانا، جس نے غار حرا کا سفر دیکھا ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 55 برس کی عمر میں غار حرا میں حضور کے لیے روٹی لے جانا، کھانا لے جانا، ہر وقت حضور کی خدمت میں لگے رہنا۔ اللہ اکبر۔ شیب ابی طالب کا منظر بھی سامنے رکھیں، 3 سال تک گھاٹی میں وادی میں محصور کر دیا گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑتے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں جو مکہ میں سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا کہ ہم تو ایسے تھے، آپ کے در آئے ہیں تو ایسے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید نے ان خاتون کی، حضور کی بیویوں کا ذکر قرآن نے کیا، اور قرآن فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے نبی کی گھر والی ذرا غور کرو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ ساری تعریفیں انہی کی ہیں۔ قربان جائیں ایک وقت وہ بھی آیا
جب حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ کبریٰ کھانا بنا کر حضور کو دینے کے لیے اللہ حضور کو دینے کے لیے چل پڑی، اب کھانا بنا کے چلی، ادھر حضرت خدیجہ کبریٰ گھر سے چلی، ادھر کریم رب نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا چلتی میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، سبحان اللہ کہتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت خدیجہ کھانا لے کے چل پڑی، اب کہاں بارے ہلا، کہاں 55 برس کی عمر، فرماتے کہ چلتے چلتے تھک گئے، پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، عمران بن توجہ، چلتے چلتے تھک گئے، پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی دور بستی بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ کریم آقا کے غلاموں توجہ کیجئے گا، حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ کبریٰ چل پڑی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والی تھی، ادھر اللہ کریم نے جبریل امین سے فرمایا جبریل جلدی جا میرے نبی کی بارگاہ میں۔ جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہے، میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ آج میری بندی خدیجہ کبریٰ کو میرا سلام کہنا ہے۔ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کو سلام کہنا ہے، قربان جائیں۔ اب ادھر جبریل امین نے پیغام دیا، ادھر حضور کسی نے کیا خوب بات کی، فرماتے ہیں آہٹ پہ کان در پہ نظر، سبحان اللہ کہہ دیجیے، آہٹ پہ کان در پہ نظر، بار بار ہے لگتا ہے کہ آج کسی کا انتظار ہے۔ آج حضور غار حرا کے اندر بے چین ہے، حضور چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ آتی ہے، میرے نبی پاک نبی کو دیکھا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک نبی نے فرمایا خدیجہ آج بہت بڑا پیغام ہے، جناب والا ذرا غور کیجیے گا، میرا نبی آئے، سارے صحابہ انتظار کریں، حضور کے غلام استقبال کریں، لیکن قربان جائیں وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی اماں ہے، حسنین کریمین کی نانی ہے، جن کے لیے آج سید الانبیاء محب انتظار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، امام سلطانی نے بڑی کمال کی بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کائنات کے عالم کے اندر سینے کی دھرتی پہ وہ ایک خاتون ہے جس کے لیے رب کا سلام آیا ہے۔ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ام المؤمنین اما خدیجہ علی حضور نے سلام دیا۔ اب اگلا جملہ بھی کمال ہے، یہ اللہ کا سلام ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، یہ پچھلی حدیث ہے بخاری شریف کے، یہ ابو داؤد شریف کے ہے۔ فرمایا کہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ کبریٰ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی رب کی بارگاہ میں سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام بھی رب کی بارگاہ میں، حضور آپ کی بارگاہ میں بھی، اور فرمایا کہ جبریل امین کی بارگاہ میں بھی سلام ہو۔ اور صرف جبریل امین کے لیے نہیں رکی، ام المؤمنین اما خدیجہ کبریٰ آپ نے فرمایا ماں سے
وسوسائے شیطان کے، فرمایا سرکار کی ساری امت مسلمان کو میرا سلام اللہ اکبر۔ کریم آقا کے غلاموں، اب یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی پر رشک آتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے حضرت خدیجہ پہ آتا تھا، حضور بڑی تعریفیں کرتے تھے، اور جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کو جنت کی خوشخبری دے دیجیے، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسا محل بنایا ہے وہاں پہ نہ شور ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلاموں، اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، حضور گئے ایک وادی کے اندر، ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، لیکن وہ حال سے بے حال تھے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن حضور گھر آئے، گھر آئے حضور چادر ڈال کے سو گئے۔ اللہ اکبر۔ غم سال بیوی آئی، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین اما خدیجہ آئی، سرکار سے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، ان کی حالت بڑی خراب ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے دینے کو۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین اما خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور جائیے صبح بازار میں سے جتنے تاجر ہیں بڑے بڑے ان کو بلا لائیے۔ حضور بلا کے لے آئے سرکار کی بارگاہ میں، حضرت خدیجہ نے جتنا سونا آپ کے پاس تھا، جتنا مال تھا، وہ سارے کا سارا حضور کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کرتی یا رسول اللہ جسے چاہے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عشق نبی عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، ساروں نے پڑھنا ہے کہ وہ ہے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، باد بلنے کے لاحد میں اجالا ہوگا، باد بلنے کے لاحد میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے پاک نبی نے پیار کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال مال دیا حضور کی ذات پہ۔ وہ وقت بھی آیا جب مکے کے لوگ قیدی بن گئے، سرکار نے فرمایا جو فدیہ دے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جائے۔ اب جناب والا ہر ایک نے مال بھیجا، جناب والا نبی کی لفظ دیگر حضرت زینب کے گھر والے حضرت ابوالعاص یہ بھی قیدی ہو گئے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا سرکار کی بارگاہ میں۔ جب میرے نبی کے سامنے وہ ہار آیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو برسے، حضور پہ دقت طاری ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تو ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے۔ اب سنیے آخر نبی نے کیا فیصلہ کیا۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں اگر تم کہو
اگر تمہاری رائے ہو فرمایا کہ ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ نبی کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے، جیسے آپ کے مزاج میں آئے ویسے کر دیجیے۔ اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، سوجان مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، سوجان ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے، نور الہدیٰ کے گھر میں خود وجہ روشنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کو میرے لوگ نام تو صدقے دے بعد کچاوان تو صدقے دے آپ کو بازار ہوگا۔ اللہ اکبر میرے کریم آقا کے غلاموں، کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے، نور الہدیٰ کے گھر میں خود وجہ روشنی ہے، خود وجہ روشنی ہے۔ دیکھی ہے جس نے رب کے آباد دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی۔ میری بات